Assalamu alaikum, dear students. In today's video, we will be discussing Unit 6 Class 10th. ایک پوئم ہے ہمارے پاس In Spite of War بائی اینجلا مورگن. تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں اس پوئٹ کے بارے میں، رائٹر کے بارے میں دیکھتے ہیں. اینجلا مورگن واز این امریکن پوئٹ. یہ ایک امریکن پوئٹ تھی، ٹھیک ہے، فیمیل پوئٹ تھی جس کو ہم پوئٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. شی از فیمس فار رائٹنگ پوئمس اباؤٹ ہوپ، کریج، پیس اینڈ بیوٹی آف لائف. یعنی وہ مشہور ہے اس کن چیزوں کے لیے کہ وہ ہوپ یعنی امید کے بارے میں پوئمز لکھتی ہے، کریج حوصلے کے بارے میں، پیس امن کے بارے میں، اینڈ بیوٹی آف لائف زندگی کی خوبصورتی کے بارے میں. یعنی وہ ایک قسم کی موٹیویشنل پوئٹ ہے، ٹھیک ہے. ہر پوئٹری انکریجز پیپل ٹو اسٹے اسٹرانگ. اس کی جو شاعری ہے وہ لوگوں کو انکریج کرتی ہے کہ وہ مضبوط رہے، ایون ان ڈیفیکلٹ ٹائمز، مشکل حالات میں بھی، لائک وار، جس طرح کے جنگ ہو. یعنی اس کی شاعری کیا کرتی ہے، لوگوں کو حوصلہ دیتی ہے کہ وہ مشکل حالات میں بھی خود کو مضبوط کریں. آپ کی جب آپ پوئم پڑھیں گے تو آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ کیسے وہ آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ مشکل حالات میں کیسے آپ نے انجوائے کرنا ہے، زندگی کو جینا ہے، ٹھیک ہے. اوکے، اس کے بعد ذرا ہم دیکھتے ہیں اباؤٹ دا پوئم، یعنی اس پوئم کے بیک گراؤنڈ کو ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ پوئم کس چیز کے بارے میں ہے. The poem In Spite of War tells us that life, beauty and hope continue even during war and destruction. یعنی یہ جو پوئم ہے In Spite of War، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اس پوئم میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو زندگی ہے، خوبصورتی ہے، امید ہے، وہ انسان کے اندر ہوتی ہے. یعنی زندگی چلتی رہتی ہے، نیچر کی خوبصورتی ہوتی رہتی ہے زندگی کی، ٹھیک ہے، امید انسان کو ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے. ڈیورنگ وار اینڈ ڈسٹرکشن، یعنی ایک طرف جنگ ہو رہی ہوگی، ڈسٹرکشن ہوں گی، بہت برے حالات ہوں گے، لیکن جو زندگی ہے وہ کسی کے لیے رکتی نہیں ہے. زندگی کی خوبصورتی ہوتی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، ان سچویشنز کو یوٹیلائز کرنا ہے. ان میں آپ نے کیسے آپ کو اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، وہی ساری چیزیں آپ کو کیا کرے گا اس پوئم میں ملیں گی، ٹھیک ہے. آل دو وار برنگز ڈیتھ، ہیٹرڈ اینڈ پین. یعنی البتہ جو جنگ ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، اس سے اموات ہوتی ہے، لوگوں میں جو ہے نا ایک دوسرے سے نفرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ مرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو ہماری قدرت ہے، نیچر کیپس بلومنگ اینڈ لائف گوز آن. یعنی جو نیچر ہے وہ جو ہے نا، نیچر کو کوئی بھی اثر نہیں پڑتا جنگ سے، ٹھیک ہے. لائف گوز آن، یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو زندگی ہے وہ کسی کے لیے رکتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، زندگی چلتی رہی ہے. فار ایگزامپل ایک جگہ پہ جنگ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جو ہے نا یوکرین میں اور رشیا میں جنگ چھڑ رہی ہے، لیکن پاکستان میں، انڈیا میں، اس طرح کے علاقوں میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ زندگی نارمل ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو اس سے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہوگا کہ جو زندگی ہے وہ کسی کے لیے نہیں رکتی. ایون کہ رشیا کے اندر بھی جو جہاں پہ جنگ شروع ہے، وہاں پہ بھی مطلب کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو وہاں پہ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے چیزوں کو. جنگ میں جو ہے نا خود کو وہ کیسے خوش رکھتے ہیں، یوٹیلائز کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ، زندگی کا کوئی بھی مشکل سچویشن ہو وہ تو آتے رہتے ہیں نا، اس میں بھی آپ کیا کریں، خود کو کوئی ایسا راستہ نکالے جس میں آپ خود کو خوش رکھ سکیں، ٹھیک ہے. دا پوئٹ گیوز دا میسج دیٹ وی شوڈ ناٹ لوز ہوپ. یہ جو شاعرہ ہے یہ ہمیں کیا میسج دے رہی ہے، پیغام، دیٹ وی شوڈ ناٹ لوز ہوپ، کہ ہمیں امید نہیں ہارنی چاہیے، ٹھیک ہے. بیکاز لائف از پریشیس، کیونکہ جو زندگی ہے وہ بہت قیمتی ہے، اینڈ بیوٹیفل، اور خوبصورت ہے. ان اسپائٹ آف وار اینڈ ڈیتھ، یعنی یہ تو جنگیں تو ہوتی رہیں گی، مرنا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زندگی کیا ہے، خوبصورت ہے، اور ہمیں اس کو کیا کرنا چاہیے، اچھی طرح سے جو لمحے ہمیں ملے ہیں اس کو انجوائے کرنا چاہیے. اوکے ہیں، اب جو ہے نا ہم چلتے ہیں پوئم کی ریڈنگ کی طرف. اس کو ذرا سمجھتے ہیں، اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے. اس میں سے ایم سی کیوز آتے ہیں تو لائن بائی لائن آپ نے اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. اس پوئم میں ٹوٹل ہمارے پاس 7 سٹینزاز ہے، ٹھیک ہے، اور سٹینزا کی جو ٹائپس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ہر ایک سٹینزا جو ہے نا ڈفرینٹ طرح کے سٹینزاز ہے، ٹھیک ہے. ہم دیکھیں گے ہر ایک سٹینزا کو جب ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے سٹینزاز ہے. تو پہلا سٹینزا اگر ہم دیکھ لیتے ہیں نا، تو جو میں نے سٹینزا لکھا ہے وہ، اور یہ جو آپ کو بلیک کلر میں نظر آ رہا ہے جو رائٹنگ ہے، وہ پہلا لائن، دوسرا، تیسرا لائن، اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کے جو ریڈ والے لائنز ہے یہ ان کی ٹرانسلیشن ہے، یہ نہیں اس کا مطلب میں نے لکھا ہے. اور یہ جو 4 لائن ہے جو آپ کو ریڈ وہ بلیک کلر کے نظر آ رہے ہیں، یہ سٹینزا ہے، ٹھیک ہے. تو پہلے ہم ذرا سٹینزا کو پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا، یہ ریڈ کو فی الحال آپ نے اگنور کرنا ہے.
स्टेंजा को पढ़ते हैं। इस स्टेंजा में टोटल 4 लाइन्स है। In spite of war, in spite of death, in spite of all man's sufferings, something within me laughs and sings, and I must praise with all my breath. ठीक है, ये जो है ना आपका स्टेंजा हो गया। अब आते हैं इसको ज़रा समझते हैं कि पहले लाइन का क्या मतलब होता है। अच्छा, पहले लाइन में शायरा कहती है इन स्पाइट ऑफ वॉर इन स्पाइट ऑफ डेथ, यानी जंग के बावजूद और मौत के बावजूद, यानी कि जंग होती है और उससे क्या होती है, मौत होती है ये। ठीक है, इवन दो देयर इज़ वॉर, यानी अलबत्ता जंग है, एंड पीपल आर डाइंग, और लोग क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है। इन स्पाइट ऑफ ऑल मैंस सफरिंग्स, यानी अब जो जंग होती है और वो लोग मरते हैं तो लोग जो है ना उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, फिर वो कहती है कि डिस्पाइट ऑल द पेन एंड मिजरी ह्यूमंस आर फेसिंग, यानी इंसान जितने भी मुसीबतों से गुजरते हैं, इन सब के बावजूद समथिंग विद इन मी लव्स एंड सिंग्स, मेरे अंदर कुछ है जो कि हंसता है और गुनगुनाता है। ठीक है, देयर इज समथिंग इनसाइड मी दैट स्टिल फील्स हैप्पी एंड होपफुल, यानी कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो कि फिर भी खुश होता है और उसको उम्मीद होती है। एंड आई मस्ट प्रेज विद ऑल माई ब्रीथ, ठीक है, ब्रेथ, एंड आई मस्ट प्रेज विद ऑल माई ब्रेथ, एंड आई मस्ट प्रेज, और मुझे उसकी तारीफ करनी चाहिए, विद ऑल माई ब्रीथ, पूरे दिलो जान से, यानी कि मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है, आई फील थैंकफुल फॉर लाइफ एंड वॉन्ट टू प्रेज इट विद माई होल हार्ट, यानी वो कह रही है कि मैं ज़िंदगी से बहुत राज़ी हूँ। शी इज़ हैप्पी विद द लाइफ। ठीक है, और वो क्या करना चाहती है, शुक्रिया अदा करना चाहती है फॉर लाइफ, एंड वॉन्ट टू प्रेज इट विद माई होल हार्ट, यानी वो पूरे दिल से इसको क्या करती है, तस्लीम करती है और एक्सेप्ट करती है कि ज़िंदगी में जो चीज़ ये मुश्किलात वगैरह है इनको आप क्या करें, एक्सेप्ट करें। ठीक है, इन पे आपने घबराना नहीं है। ओके, इस पोएम में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं बताता चलूँ कि मैंने आपको लिटरेचर में कुछ बेसिक्स पढ़ाए थे। पोइट्री में 2 तरह की पोइट्री होती है, एक सब्जेक्टिव पोइट्री होती है, एक ऑब्जेक्टिव पोइट्री होती है। सब्जेक्टिव पोइट्री में मैंने आपको बताया था कि शायर जो होता है वो अपनी फीलिंग, जज्बात का इजहार करते हैं। ठीक है, वो अपने बारे में बताता है कि वो क्या फील कर रहे हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव पोइट्री में वो अपने बारे में नहीं बताता बल्कि और चीज़ों के बारे में बताते हैं। अब ये ज़रा आप पोएम देख लें, इसमें आपको क्या लगता है कि ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव पोएम है। ठीक है, आप अगर इसमें देखें ना, समथिंग विद इन मी लव्स एंड आई मस्ट प्रेज विद ऑल माई ब्रीथ, अब ये शायरा अपनी बारे में अपनी फीलिंग्स जाहिर कर रही है। ठीक है, अपनी फीलिंग्स के ज़रिए लोगों को समझा रही है। ठीक है, तो अपनी फीलिंग्स का जहाँ पे इजहार किया जाता है वो जो है ना हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्टिव पोएम होता है। तो ये एक सब्जेक्टिव पोइट्री है और शायर ने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। ये याद रखें, जो सब्जेक्टिव पोइट्री होती है उसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम राइमिंग वर्ड्स को देखते हैं, इस स्टैंजा में राइमिंग वर्ड्स हमारे पास कौन से हैं। पहला जो लाइन है उसमें डेथ और आखिरी लाइन में ब्रेथ, डेथ एंड ब्रेथ, ये राइमिंग वर्ड्स है। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स जिनकी एंडिंग साउंड क्या हो, सेम हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सफरिंग्स, सिंग्स, दोनों का आखिर में एस का साउंड आ रहा है, तो ये दोनों भी राइमिंग वर्ड्स है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। ओके, सेकंड स्टैंजा जो है हमारे पास वो भी पहले स्टैंजा की तरह एक क्वाट्रेन है, 4 लाइनों का स्टैंजा है। इसको ज़रा रीड करते हैं। इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ हैट, जंग के बावजूद, नफरत के बावजूद, लिलिक्स आर ब्लूमिंग एट माई गेट, लिलिक्स एक किस्म के फूल होते हैं, वो कह रही है कि वो मेरे दरवाजे पर खिल रहे हैं। ठीक है, ट्यूलिप्स आर ट्रिपिंग डाउन द पाथ, इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ रेथ। ठीक है, जंग के बावजूद और शदीद गुस्से के बावजूद, रेत कहते हैं शदीद गुस्सा। ठीक है, या तशद्दुद को कह सकते हैं, वायलेंस को कह सकते हो। अब ज़रा इसको समझते हैं। पहले लाइन में फिर से वही लाइन रिपीट हो रहा है, आप देखेंगे इस पोएम में कि रिपीटिशन है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ हैट, ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये बार बार रिपीट हुआ है। तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है, हम कह सकते हैं ये रिपीटिशन वाला, इसको हम पैरेललिज्म कहते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर एक पोएम के अंदर बार बार रिपीट होता है तो उस टेक्निक को हम कहते हैं पैरेललिज्म या रिपीटिशन। ठीक है, अच्छा, अब पहले लाइन को देखें, इसका तो मतलब सेम है, यानी इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ हैट, जंग के बावजूद और नफरत के बावजूद, यानी ऑल दो वॉर एंड हर्ट एग्जिस्ट एवरीवेयर, यानी कि जो जंग और नफरत होती है वो हर जगह पे मौजूद होती है,
lilacs are blooming at my gate. پھر وہ کہتی ہے کہ flowers are still blooming near my house, کہ جو پھول ہے وہ میرے گھر کے قریب پھر بھی کھلتے ہیں. نفرت کے باوجود بھی اور جنگ کے باوجود بھی جو پھول ہے وہ میرے دروازے کے ساتھ پھر بھی کھلتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو فلاور ہے یہ ایک سمبل ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا, اپنے یہ ذہن میں یاد رکھنے جتنی بھی فلاورز ہے دے آر دا سمبلس. ٹھیک ہے, ٹیولپس آر ٹرپنگ ڈاؤن دا پاتھ. اب یہاں پہ ایک دوسرا قسم کا فلاور ہے ٹیولپس. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ ٹیولپس آر گروئنگ بیوٹیفلی along دا پاتھ, کہ جو ٹیولپس ہے ایک قسم کے پھول ہیں وہ بھی بہت خوبصورتی سے جو ہے نا بلوم کر رہے ہیں, یعنی راستے میں اگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, انسپائٹ آف وار, انسپائٹ آف ریتھ, ریتھ کہتے ہیں ایکسٹریم اینگر, یعنی جب آپ کو شدید غصہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جنگ کے باوجود اور شدید غصے کے باوجود, یعنی آل دس بیوٹی ایگزسٹس ڈسپائٹ اینگر اینڈ وائلنس. یہ جو ساری خوبصورتی ہے آپ جو بیان کی گئی ہے لیلیکس کی, ٹیولپس کی, قدرت کی, یہ ایگزسٹ کرتی ہے جنگ, غصے اور تشدد کے باوجود بھی. یعنی آپ نے کیا سیکھا کہ جو نیچر ہے, نیچر کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے جنگ سے. ٹھیک ہے, اوکے. تو اس اسٹینزا میں بھی وہی جو کانسیپٹ ہے, وہی جو آئیڈیا ہے, تھیم ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہر طرف جنگ اگر ہو, مصیبتیں ہوں, نفرتیں ہیں, لیکن جو نیچر ہے وہ کیا کر رہا ہے, بلوم کر رہا ہے, اپنا جی رہا ہے. مطلب اس میں جو نیچر میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنے حساب کتاب سے جو ہے نا چل رہی ہے. ٹھیک ہے, دے آر انٹیمپٹیڈ بائی دا وار اینڈ آل دیز تھنگس. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے, ان چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے, کیونکہ یہ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. جو جنگیں ہوتی ہیں, غصے ہوتے ہیں, مصیبتیں ہوتی ہیں, نفرتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کے باوجود ہمیں کیا کرنا چاہیے, لائف کو انجوائے کرنا چاہیے. اس اسٹینزا میں بھی 4 لائنیں کوٹرین ہے, تو اس کے جو ہمارے پاس ریم سکیم ہے, ریم سکیم ہمارے پاس کیا بنتا ہے, ہیٹ گیٹ, اس کے بعد پاتھ وراتھ. ٹھیک ہے, پاتھ وراتھ, یہ ہمارے پاس دو ورڈز جو رائم سکیم رائمنگ ورڈز بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس کے علاوہ اس میں جو ایک ورڈ ہے وریت, یہ اس کا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. وریت کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹریم اینگر, شدید غصہ, یعنی ٹھیک ہے جب آپ کو شدید غصہ آ جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, وریت. یا جب کچھ کسی سوسائٹی میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وریت. ٹھیک ہے, اوکے. اب جو ہے نا ہم تیسرا اسٹینزا دیکھتے ہیں. تیسرے اسٹینزے میں آپ دیکھیں گے کہ جو فلاورز ہے ان کو کیا کیا ہے, پرسونیفائی کیا ہے. آپ کو پرسونیفیکیشن نظر آئے گی کہ ان کو انسانوں کی طرح خوبیاں دی ہیں, جیسے کہ وہ ہمیں بتا رہے ہو, بات کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ فلاورز مینشنڈ ہے, کوئی اس طرح کا کوئی مشکل چیز نہیں ہے, اس کو دیکھ کر اپنے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلا لائن میں شاعرہ کہتی ہے کریج دا مارننگ گلوری سیتھ. سیتھ کا ایک اولڈ انگلش کا ورڈ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے سیڈ. اب اس کا ذرا مطلب دیکھیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی دا مارننگ گلوری فلاورز سیمس ٹو ٹیل می ٹو بی بریو, یعنی کہ یہ جو ایک قسم کے پھول ہوتے ہیں یہ مجھے ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ مجھے کچھ بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کرو, آپ بہادر بنو. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ مجھے جیسے ایڈوائس دے رہے ہیں, مجھے حوصلہ دیتے ہیں کہ آپ بہادر بنو. یعنی کہ جب میں ان پھولوں کو دیکھتا ہوں, مارننگ گلوری کو, تو مجھے حوصلہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, ریجوائس دا ڈائسی مرمرت, ڈائسی بھی ایک قسم کا فلاور ہوتا ہے. The daisy softly tells me to be happy, یعنی ڈائسی کو دیکھ کر میں خوش ہو جاتی ہوں. یعنی لٹرل میننگ اس کا آپ دیکھیں کیا کہتی ہے وہ, کہ جو ڈائسی ہوتی ہے softly tells me to be happy, وہ مجھے کہتی ہے کہ خوش رہو. And just to live is so divine, یعنی simply being alive is a great blessing, کہ صرف زندہ رہنا ہی بہت ہی ایک بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے, when pansies lift their eyes to mine, پانسیز ایک قسم کے فلاور ہوتے ہیں, یعنی وین فلاورز لک اپ ایٹ می آئی فیل پیس اینڈ جوائے. اب یہ جو فلاورز ہوتے ہیں کیا یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں, نہیں دیکھ سکتے. تو اس اسٹینزا میں پوری کی پوری پرسونیفیکیشن استعمال ہوئی ہے, فلاورز کو پرسونیفائی کیا گیا ہے, انسانوں کی خوبیاں دی گئی ہیں, جیسے کہ وہ بات کر سکتے ہو, دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, اچھا اس میں آپ کا جو وہ بنتا ہے رائمنگ ورڈز کون سے ہیں, سیتھ مرمرت. ٹھیک ہے, یہ آپ کا کیا ہے, یہ دونوں رائمنگ ورڈز ہیں. اس کے علاوہ ڈیوائن مائن, یہ بھی آپ کے رائمنگ ورڈز ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس اسٹینزا میں بھی آپ کے 4 لائنز ہے, یہ بھی ایک کوٹرین ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں نیکسٹ اسٹینزا کی طرف. اوکے, اسٹینزا نمبر 4 کو دیکھتے ہیں. اس اسٹینزا میں ہمارے پاس جو لائنز ہے 1 2 3 4 اینڈ 5, یہ 5 لائن کا اسٹینزا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کوٹرین نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, یہ ڈفرینٹ ٹائپ کا اسٹینزا ہے. پہلا دیکھتے ہیں دا کلاؤڈز آف رومپنگ ود دا سی. یہاں پہ شاعرہ کہتی ہے
The clouds and the sea seems to be playing together, یعنی کہ جو بادل ہیں اور دریا ہیں ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے وہ ایک ساتھ کھیل رہے ہیں. یہاں پہ بھی پرسونیفائی کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, نیچر کو. اینڈ فلیشنگ ویوز کال بیک ٹو می, پھر وہ کہتی ہے دا شائننگ ویوز اٹریکٹ مائی اٹینشن, کہ جب میں یہ دریا کی جو لہریں ہیں ان کو میں دیکھتی ہوں تو میری اٹینشن وہ کیا کرتی ہے, اپنی طرف کھینچتی ہے, یعنی میں اس سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتی ہوں, خوش ہو جاتی ہوں. دیٹ ناٹ از ریئل بٹ واٹ از فیئر. اچھا یہاں پہ دیکھیں نا, دس سین میکس می فیل دیٹ بیوٹی از دا ٹرو ریئلٹی, کہ یہ جو سین ہے, یہ جو نظارہ میں دیکھتی ہوں تو مجھے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے, احساس ہو جاتا ہے کہ جو خوبصورتی ہے نا وہی اصل حقیقت ہے. دیٹ ایوری ویئر اینڈ ایوری ویئر, یعنی ان آل پلیسز آف دا ورلڈ, دنیا میں ہر جگہ پر. A glory liveth through despair. Hope and beauty exist even in sadness. یعنی کہ جو امید اور خوبصورتی ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے ایون ان سیڈنس. غم میں بھی آپ کو امید ہوگی اور زندگی کی خوبصورتی ہوگی. یعنی یہاں پہ a glory liveth through despair, ٹھیک ہے, یعنی جہاں پہ سیڈنس ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو امید بھی نظر آئے گی. ٹھیک ہے, دیکھو نا کہ آپ اگر پریشان ہوتے ہیں تو آپ کو امید ہوتی ہے نا کہ میں اس پریشانی سے نکل جاؤں گا, تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو ہوپ اور سیڈنس ہے وہ دونوں ایک ساتھ ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ یہ پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے. اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں رائمنگ ورڈز کو, ہمارے پاس ہے سی اینڈ می, فیئر, ویئر, ڈسپیئر. یہ ہمارے پاس کیا ہے, رائمنگ ورڈز ہے. ٹھیک ہے, سی اینڈ می رائمنگ ورڈز ہے. اس کے علاوہ فیئر, ویئر, ایوری ویئر اینڈ ڈسپیئر, یہ تینوں بھی ہمارے پاس رائمنگ ورڈز ہے. ٹھیک ہے, اس طرح آپ اس کا رائم اسکیم بنا سکتے ہیں. اس لائن میں بھی مطلب کہ آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس اسٹینزا میں کافی زیادہ پرسونیفیکیشن استعمال کی گئی ہے, نیچر کو پرسونیفائی کیا گیا ہے. ایون تھرو آؤٹ دا پوئم آپ کو پرسونیفیکیشن ملیں گے. ٹھیک ہے, اوکے, اسٹینزا نمبر 5 کو دیکھتے ہیں. اس اسٹینزا میں بھی کتنے لائن ہیں ہمارے پاس, 4 لائنس ہیں. ٹھیک ہے, یہ 4 لائن کا اسٹینزا ہے. دو گنز میں رور اینڈ کینون بوم. گنز تو بندوقوں کو کہتے ہیں, کینون کس کو کہتے ہیں, وہ جو توپیں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ایک فار ایگزامپل جو وار کا سینیریو ہے, یہ جو پوئم ہے نا یہ لکھا گیا ہے, بیک گراؤنڈ اس کا جو ہے نا وہ World War I ہے. ٹھیک ہے, تو اس بیک گراؤنڈ میں لکھا گیا ہے کہ جنگ شروع ہے تو ہمیں اپنے آپ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ پوئم لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ شاعرہ کہتی ہے ایون دو ویپنس آر فائرنگ لاؤڈلی, کہ جو ویپنس ہیں, بندوقیں ہیں, توپیں ہیں, وہ جو ہے نا زور زور سے ان کی آوازیں آ رہی ہیں, لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. روزز آر بورن اینڈ گارڈنز بلوم, فلاورز اسٹل گرو اینڈ گارڈنز ریمین الائیو. لیکن اس کے باوجود بھی جو پھول ہیں وہ کھلتے ہیں اور جو باغ ہیں وہ آباد رہتے ہیں. مائی اسپرٹ اسٹل میں لائٹ اٹس فلیم, یعنی مائی سول ریمین اسٹرانگ اینڈ ہوپ فل, کہ میری جو روح ہے وہ اس کے باوجود بھی مضبوط اور پر امید ہوتی ہے. ایٹ دیٹ سیم ٹارچ وینس پاپیز کیم, یعنی دا سیم سورس دیٹ گیوز لائف ٹو فلاورز گیوز اسٹرینتھ ٹو مائی اسپرٹ, یعنی وہی ذریعہ جو پھولوں کو کیا کرتا ہے, زندگی دیتا ہے, وہ مجھے میری روح کو بھی کیا دیتے ہیں, مضبوطی دیتا ہے. یعنی کہ جب میں ان فلاورز کو دیکھتی ہوں, نیچر کو دیکھتی ہوں, تو اس سے مجھے کیا ملتا ہے, اسٹرینتھ ملتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو دیکھ کر مجھے حوصلہ ملتا ہے کہ یہ کیسے جی رہے ہیں جنگ کے باوجود بھی اور ان سب کے باوجود. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے, اس طرح کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں رائمنگ ورڈز کون سے ہیں, بوم, بلوم, یہ رائمنگ ورڈز ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ فلیم, کیم, یہ دونوں بھی رائمنگ ورڈز ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, نیکسٹ اسٹینزا کی طرف چلتے ہیں. اوکے, اسٹینزا نمبر 6 کو ہم دیکھتے ہیں. اچھا, اس پوئم میں ایٹ دا لاسٹ آف دا پوئم میں آپ کو جتنے بھی فگرز آف اسپیچ ہے, جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اسی ویڈیو میں ہی ہم ڈسکس کریں گے. فی الحال اس پوئم کو سمجھتے ہیں. جو اسٹینزا نمبر 6 ہے اس میں ہمارے پاس 3 لائنز ہے, تو ایک ٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے, ٹرسٹ 3 لائن کا جو اسٹینزا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلا لائن ہے ہمارے پاس, ویئر مارننگس الٹر وائٹلی برنس, یعنی ایوری مارننگ برنگس نیو ہوپ اینڈ پیورٹی ایز اف نیچر از پریئنگ فار پیس, کہ ہر صبح جو ہے وہ ایک نئی امید لے کے آتی ہے, جیسے کہ قدرت کیا کر رہا ہو, امن کے لیے دعا کر رہا ہے. للیز میں لفٹ دیئر سلور ارنس, للیز ایک قسم کے فلاور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتی ہے کہ للیز گرو اپ رائٹ
وہ اوپر کی طرف اگتے ہیں. اینڈ اوپن دیئر فلاورز ٹورڈ دا اسکائی, اور اس کی جو پھول ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ایک قسم کے فلاور ہوتے ہیں نا, جب وہ کھلتے ہیں تو اسٹریٹ فارورڈ ویئر میں کھلتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ان اسپائٹ آف وار, ان اسپائٹ آف شیم, یعنی ہیومن بینگز میں کمٹ شیمفل ایکٹس, کہ جو انسان ہے وہ ایسے کام کرتے ہیں مطلب کہ جس پہ ان کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. شیمفل ایکٹس کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بٹ نیچر ریمینس پیور اینڈ بیوٹیفل, لیکن جو قدرت ہے وہ خالص اور خوبصورت رہتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس رائمنگ ورڈز کون سے ہیں؟ برنس, ارنس, یہ ہمارے پاس رائمنگ ورڈز ہے, ٹھیک ہے. اوکے, نیکسٹ اسٹینزا کو دیکھتے ہیں. اسٹینزا نمبر 7 ہے ہمارے پاس. دس از دا لاسٹ اسٹینزا آف دس پوئم. یہ بھی 4 لائن کا ہے, ایک کوارٹرن ہے. یہاں پہ شاعرہ کہتی ہے, اینڈ ان مائی ایئر اے وسپرنگ بریتھ, یعنی دا پوئٹ فیلز ایز اف اے ویری سافٹ اینڈ جینٹل وائس از اسپیکنگ ٹو ہر, یعنی شاعرہ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ بہت نرم اور جینٹل وائس جو ہے نا اس کے ساتھ کیا کر رہا ہو, بات کر رہا ہو, ٹھیک ہے. ویک فرام دا نائٹ میئر, لک اینڈ سی, اور وہ جو وائس ہے وہ اس کو کیا بتاتی ہے؟ دا سافٹ وائس ٹیلز دا پوئٹ, یعنی یہ جو نرم آواز ہے یہ شاعرہ کو بتاتی ہے, اسٹاپ بینگ افریڈ, کہ ڈرو نہیں. اسٹاپ تھنکنگ اونلی اباؤٹ وار, جنگ کے بارے میں صرف نہ سوچو. اوپن یور آئیز, اپنی آنکھیں کھولو. اینڈ سی دا گڈ تھنگز اراؤنڈ یو, اور اپنے ارد گرد اچھی چیزوں کو دیکھو. اس لائن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ویک فرام دا نائٹ میئر, لک اینڈ سی, کہ یہ جو تم ڈراؤنے خواب سے بیدار ہو جاؤ, ٹھیک ہے, اور آس پاس دیکھو, نیچر کو دیکھو, لیلیز کو دیکھو, ٹیولپس کو دیکھو کہ وہ کس طرح جی رہے ہیں, خوبصورتی کو کیا کرو, انجوائے کرو. That life is not but ecstasy. The voice tells her that, یعنی یہ جو آواز ہے یہ اس کو بتاتی ہے life is not only pain and suffering, کہ جو زندگی ہے اس میں صرف غم اور مشکلات نہیں ہوتی. Life is also happiness in life, مطلب کہ زندگی میں ہیپینس, خوشی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور جوائے, دونوں کا سیم مطلب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ زندگی خوشی اور غم کا نام ہے, کبھی خوشی ہوگا کبھی غم ہوگا, ٹھیک ہے, یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان اسپائٹ آف وار, ان اسپائٹ آف ڈیتھ, یعنی ایون دو وار اینڈ ڈیتھ آر پریزنٹ, جنگ کے باوجود اور موت کے باوجود. یہ دیکھو نا, پھر سے یہ لائن ریپیٹ ہوا ہے, ان اسپائٹ آف وار, ان اسپائٹ آف ڈیتھ. تھرو آؤٹ دا پوئم آپ دیکھتے ہیں کہ یہ والا جو سینٹینس اسٹرکچر ہے یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. تو ایک یہ فگر آف اسپیچ ہے ہمارے پاس جس کو ہم ریپیٹیشن کہتے ہیں یا پیراللزم. پیراللزم کیا ہوتا ہے؟ ریپیٹیشن آف دا سیم سینٹینس اسٹرکچر. ایک ہی سینٹینس اسٹرکچر جب بار بار ریپیٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پیراللزم, ٹھیک ہے. اوکے, اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ویڈیو جو ہے نا کافی لینتھی ہو گئی ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ جو فگر آف اسپیچ ہے وہ اس سے نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی جو فگر آف اسپیچ ہے اور اس کا جو ایکسرسائز ہے وہ دونوں کا ایک ساتھ کر لیں, ٹھیک ہے. دیٹ از آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں.